بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ بے شک ہر انسان کی محنت اور کوشش پر اللہ کا فضل اور کرم غالب ہے۔ انسان کی محنت اور کوشش بھی کچھ نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، تو اس لیے ہر موڑ پر، ہر قدم پر ہم اللہ کے محتاج ہیں، اس سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بہت محنت اور کوششوں کے بعد بھی کوئی کام کرتا ہے تو بے شک اسی کا محتاج رہتا ہے کہ وہ اسے اس کام میں کامیابی دے۔ اگر وہ چاہے تو کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی امتحان دیا ہے یا امتحان سے فارغ ہو چکے ہیں اور کامیابی کے منتظر ہیں، یا وہ والدین جو اپنے بچوں کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں، ان کی کامیابی اور ترقی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا بچہ خود اپنے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسے 100% کامیابی ملے گی، نہ صرف امتحان کے بعد بلکہ تمام عمر ہر امتحان میں کامیاب ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کے لیے راستے بنائے گا، اسباب پیدا کرے گا۔ بہترین حکمت کرنے والا، بہترین تدبیر کرنے والا وہ مالک ہر رنگ میں اس کا ساتھ دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اگر امتحان دے دیا ہے یا دے چکے ہیں اور اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو دیر مت کیجیے، اس وظیفے کو کر لیجیے۔ یا اگر امتحانات ہو رہے ہیں تو بھی آپ ساتھ ساتھ اس وظیفے کو جاری کر لیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کی طرف سے بہت مدد ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے پرچے ہو رہے ہیں تو ان میں آسانی عطا فرمائے گا۔ اگر دے چکے ہیں یا کوئی غلطیاں رہ گئی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کامیاب ہو سکیں تو یہ وظیفہ کر لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ والدین بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور بچے خود بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کو کیسے کرنا ہے میں طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ نے کوئی ایک ٹائم منتخب کرنا ہے کہ جتنے دن آپ وظیفہ کریں اسی ٹائم پر، اسی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، اور جگہ ادھر ادھر نہیں کرنی، آپ نے ٹائم بھی ادھر ادھر نہیں کرنا، ایک ہی ٹائم رکھنا ہے اور اسی ٹائم پر اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو آپ 3 ماہ تک، جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آتا تب تک اس وظیفے کو کر لیں، اور اگر دن کے حساب سے کرنا چاہیں تو 41 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نمایاں کامیابی ملے گی۔ آپ ہو سکتا ہے کہ پوزیشن بھی لے لیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی غلطیاں ہو چکی ہیں یا آپ کے پیپر میں کچھ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پاس بھی نہ ہو، لیکن اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو اس قدر بہترین کامیابی سے نوازے گا کہ آپ خود بھی رشک کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے مشکور و ممنون بندوں میں شامل ہوں گے، جس نے آپ پر کرم کیا، آپ کا ساتھ دیا، آپ کی غلطی پر پردہ ڈالا اور اپنے فضل سے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اول و آخر اس جگہ پر بیٹھ کر جہاں پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، ایک تسبیح لینی ہے، باوضو ہونا ہے، اور اول و آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 بار قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ نصر، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا حسیب 1100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک 11 بار پھر پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ لیکن دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے دن آپ نے پھر اول و آخر 14 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے پورے وظیفے کے جو باقی 40 دن ہیں اس میں آپ نے 14 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 11 بار سورت نصر پڑھنی ہے، اور آپ نے 100 بار یا حسیب اللہ کا نام لینا ہے۔ اور اس کو کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو درود پاک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے 100 بار یا حسیب پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 11 بار سورت نصر پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد جب آخر میں آپ آئیں گے تو پھر آپ نے 101 بار یا حسیب اللہ کا یہ نام لینا ہے۔ جیسے اول و آخر درود پاک پڑھتے ہیں اسی طرح سے اللہ کا نام یا حسیب
حسیب، یہ اول و آخر 100 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں جب آپ پڑھیں گے تو 101 کی تعداد میں پڑھیں گے، یعنی جب شروع کریں گے تو 100 بار، اور جب آپ نے سورۃ نصر پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے 101 بار یا حسیب پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اسے آپ نے 14 بار پڑھنا ہے۔ پہلے دن کا آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، ایک دن آپ نے صرف یہ عمل کرنا ہے کہ 11 بار اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور 1100 بار یا حسیب اللہ کا نام لینا ہے، 41 بار سورۃ نصر پڑھنی ہے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، اور اس سے اگلے دن آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 14 بار اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنی ہے، 100 بار یا حسیب پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 بار سورۃ نصر پڑھنی ہے، پھر 101 بار آپ نے یا حسیب اللہ کا نام لینا ہے، اور پھر 14 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر باقی آپ نے تمام دن اسی طریقے سے پڑھتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا کرنی ہے، نہ صرف کہ امتحان میں بلکہ تمام عمر کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ جس جگہ میرے قدم پڑے وہ قدم میرے لیے مبارک ہو، زمین میرے لیے مبارک ہو، آسمان سے اور زمین سے اللہ خیر و برکت کا نزول فرمائے، آپ کو بہترین کامیابیوں سے نوازے، اور اس عمل کو آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر فضل و رحمت سے آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کو کامیاب کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ والدین کو ٹھنڈک عطا ہوگی جب آپ کو رزلٹ ملے گا، اور آپ کی کامیابی دیکھ کر تمام لوگ بھی خوش ہوں گے، اور آپ خود بھی بہت خوش ہوں گے اپنے رزلٹ سے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ تھا، اس نے آپ کی مدد کی اور آپ کو کامیابی سے نوازی۔ آپ خود دیکھیے اور اس عمل کو ضرور کیجیے گا، یہ وہ عمل جو میں اپنے بچوں کے لیے بھی کرتی ہوں، میرے بچے خود بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہترین نمبر حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کا ساتھ دے، ان کی مدد کرے۔ انشاءاللہ میں اور بھی وظائف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو امتحان کے دوران یا بعد کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 100% کامیابی سے نوازتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، بڑا ہی میں دل لگتا ہے اور پر آسان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سب پر رحمت اور کرم کرے، اپنا فضل جاری فرمائے، سب کی مدد کرے۔ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ امید اور یقین لگا کر کہتے ہیں کہ جو بچہ امتحان میں بیٹھا ہے اللہ سب کے ساتھ اپنی مدد کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔